صاحب دیکھیں آپ 1985 سے شاید پارلیمان کور کر رہے ہیں. جی جی مطلب اس وقت پاکستان میں انٹرنیٹ نہیں چل رہا, فون سروس ڈاؤن ہے, پر پارلیمان کی جو سپیڈ ہے وہ 5G کو بھی کراس کر گئی ہے. کل ایک پرائیویٹ ممبر کی حیثیت سے دو پرائیویٹ ممبرز نے بل پیش کیا, کیانی صاحب نے اور زیب جعفر صاحبہ نے, وہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا. آج کمیٹی نے, اب مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی نظیر پہلے ہوگی کہ ایک ہی دن میں وہ بل کی سفارشت مان لی, پاس کر دی. میں نے کل آپ کی خدمت جب عرض کیا تھا, میں نے لفظ استعمال کیا تھا, مجھے آج ابھی بھی پوری طرح یاد ہے. میں نے کہا تھا یہ احمقانہ عجلت دکھا رہی ہے حکومت. کمیٹی نے وہی کیا. میں نے لفظ عجلت نہیں کہا تھا اکیلے, میں نے احمقانہ کا بھی ساتھ صیغہ استعمال کیا تھا. میں نے اس کو کوالیفائی کیا تھا. آپ کہتے رہے کہ نہیں صاحب یہ تو وہ نجی حیثیت میں ہے, حکومت کا اس سے کیا لینا دینا اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک, میں نے آپ کو کہا نہیں بھائی, یہ حکومت ہی کا لینا دینا ہے اور یہ سب دکھاوا ہے. اب یہ دیکھیے, یہ نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے سرکاری طور پر یہ خبر جاری ہوئی, پریس ریلیز آج کی اسٹینڈنگ کمیٹی پارلیمنٹری افیئر کی, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹری افیئر کمیٹی نے ایک مجوزہ جو تھا ان کے سامنے جو قانون رکھا گیا اس کو منظور کر لیا ہے. اب وہ تشریح کیا کرتے ہیں 1 2 3 4 سطروں میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قانون جو آج قائمہ کمیٹی نے منظور کیا ہے ایکسپریسلی پرووائڈ فار, یعنی واضح الفاظ میں یہ بیان کرتی ہے کہ پاکستان کا آئین بہت صاف شفاف انداز میں آزادانہ حیثیت میں منتخب ہو کر ہاؤس میں پہنچے افراد کو محض 3 دن دیتا ہے. کیا آپ ان 3 دنوں میں فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کون سی جماعت میں جانا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بڑا واضح الفاظ میں آسان انگلش میں لکھا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو دن ہے یعنی 3 دن, اس کو چھیڑ چھاڑ کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے, کیونکہ آئین کہتا ہے کہ دن آپ کے پاس ہیں 3. اب اس کے بعد کہہ کے تو پریس ریلیز خاموش ہو جاتی ہے اور پھر یہ کہ جی فلاں لوگ اور یہ وہ. اب یہ 6 اور 4 یہاں پہ ویسے اپوزیشن کے لوگ بھی تھے, انہوں نے مخالفت بھی کی, لیکن 6 اچھا اب حکومتی 6 تھے, ویسے اس کے ممبر میرے خیال میں 16-17 ہیں, شاید 17 ہے, 17 ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں تو لوگ اس پہ بحث مباحثہ کرتے رہے, میں یہ دیکھتا رہا کہ یار یہ پیپلز پارٹی, پہلے میں نے وہ منگوائی پھر اپنا کہ یار اس میں اراکین میں کون کون شامل ہے, تو مجھے پتہ یہ چلا کہ بھئی اس میں بڑے بڑے نام ہیں پیپلز پارٹی کے بھی, لیکن وہ نہیں آئے. پیپلز پارٹی نے بڑی اسمارٹنس دکھائی ہے. انہوں نے اپنی اقلیتی نشستوں سے منتخب ہوئے ایک رکن کو بھیجا. ٹھیک ہے, کیا نام ہے ان کا؟ میرا خیال ہے عامر نوید, اور ان کا ساتھ آگے کچھ اور بھی ہے. ٹھیک ہے, عامر نوید, ٹھیک ہے, عامر نوید نام ہے, ٹھیک ہے. وہ صاحب جو ہیں انہوں نے آئے ہیں, انہوں نے ووٹ دیا اور نکل لیے. مثلا نوید عامر نام ہے ان کا, عامر نوید, اور ساتھ میں نوید عامر, کچھ کاسٹ بھی ان کی لگتی ہے. ٹھیک ہے سر, جیوا. دیکھو میں اس میں کہا, اچھا اب میں نے کہا یار یہ اتنا امپورٹنٹ یہ بل ہے اور یہ پیپلز پارٹی نے بہت لو پروفائل نمائندگی, نمائندگی تو ہوگی. ارے بھائی نمائندگی تو ہے نا, ٹھیک ہے, رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. یہ لوگوں کو مقصد حکومت کو بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. یہ پہلے دن سے پالیسی ہے ان کی, سب کو پتا ہے, بھلے شہباز وزیر اعظم ہے, خود فرنٹ فٹ پہ آ کر نہیں کھیلتے, اس کی اونرشپ نہیں لی. ٹھیک ہے, کیونکہ انہیں اس کے مضمرات کا پتا ہے. کیا مطلب بھائی سیدھی بھائی, مضمرات کیا مطلب؟ مضمرات یعنی کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. نہیں, نتائج کیا, قانون بن گیا بس نتائج. یہ بھائی صاحب میں نے آپ کو ابھی قانون بنا نہیں, یہ قانون جمعے کے دن پیش ہوگا, پاس ہو گیا نا, پھر اس کے بعد سینٹ میں جائے گا, پھر اگلے ہفتے یہ بلوائیں گے اجلت میں اگین. یہ سیدھا سادہ سپریم کورٹ کو یہ اطلاع دی جائے گی یہ قانون منظور کرنے کے بعد کہ سرکار آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر, حاضر لہو ہمارا, پر یہ قانون, لیکن بدقسمتی سے آئین یہ کہتا ہے, ایک تشریح آپ نے کی ہے
ایک ہم نے کر لیکن آئین کی تشریح کر کے ایکسکیوز می انیبلنگ لاز بنانا وہ پارلیمان کا حق ہے. وہ ہم نے کر تو ہم نے بھی تشریح کر کے تو ہم نے قانون بنا دیا تاکہ اب ہم نہ رہیں. اللہ اللہ خیر صلی تو آپ برائے مہربانی بھول جائیے. تو آپ فی الحال جو ہے وہ یہ بتا دیں کہ یہ جو باقی جو 41 آدمی ہیں 39 کو تو الیکشن کمیشن نے ریکگنائز کر لیا ہے. یہ 41 کو اب کس طرح کھپائے. 39 تو پی ٹی آئی کے ہو گئے. دوسرا یہ ہے کہ یہ 39 جو بندے ہیں 39 انہوں نے اجتماعی طور پر جتنے ووٹ لیے ہیں اس کی مناسبت سے آپ خواتین کی اور اقلیتوں کی سیٹیں دے دیں. اور باقی جو 41 ہیں ان کو اب آزاد ہی، کیونکہ انہوں نے 3 دن پہلے فیصلہ کیا تھا. یعنی تینوں کے یہ سنی اتحاد جا رہے ہیں. ہاں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس میں سنی آپ کا اتحاد جانا نہیں جانا، نہیں نشست میں. تو ٹھیک ہے پھر یہ آزاد بیٹھے رہے. ہاں. اب ہم کیا کریں؟ یا اگر سنی اتحاد کون سا میں مل جائے. مقصد تو یہ پھر سپریم کورٹ کہے گی اٹس فائن اوکے. آئی ڈونٹ تھنک سو. سپریم کورٹ کہے گی کہ جی آئین کی تشریح تو کاملاً ہمارا اختیار ہے. ہم نے تو آپ کو واضح طور پر ٹائم لائن دی تھی اے بی سی ڈی کس طرح ہوگا. اس امینڈمنٹ کی تشریح کرے گی نا. اس امینڈمنٹ کو نل ورڈ تو نہیں کیا جا سکتا. پارلیمان کا یہ وہ ہے. سر سپریم کورٹ نے ابھی تک بہت کچھ کیا ہے. 63A بھی کیا تھا. یاد ہے آپ کو افتخار چودھری صاحب نے جب آئین میں وہ 18ویں نہیں تو یہ ابھی یہ تو باجوہ انہوں نے کیا تھا. کون تھے وہ جو کھوسا صاحب؟ نہیں یار ابھی جو گئے ہیں ان سے پہلے بھی یہ قاضی صاحب کے ہمارے یار وہ جن کے ہم خیال ججی عمر عطا بندیال صاحب انہوں نے 63A کی الگ تشریح نہیں نکالی. معاملہ یہ ہے کہ اب سپریم اب یہ بھی ایک تشریح ہے نا کہ مکمل انصاف کیا ہوتا ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اور پارلیمان جو نظر آ رہا ہے کہ محاذرائی پہ ہیں، یہ محاذرائی رکنے والی نہیں ہے. سر ایک سمپل سی بات ہے. اب اصولی طور پر یہ قانون منظور ہو جانے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس یہ جواز رہتا ہے کہ صاحب میں تو آئین اور قانون کے تحت پابند ہوں اور میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں. ٹھیک ہے. کسٹوڈین. ہاں ٹھیک ہے. تو اس قانون کے بعد تو میرے لیے تو بہت مشکل ہے کہ میں انہیں تحریک انصاف کے بندے ریکگنائز کروں. ویری رائٹ. اس امینڈمنٹ کے بعد جو ہو گئی نا تو میں تو ان اب کے یہ امینڈمنٹ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتی ہے. ہر صورت میں ہوگی نا. ادھر کی بنے گا. میرا اپنا خیال ہے کہ سپریم کورٹ ڈٹے گی اور پارلیمنٹ بھی ڈٹے گی جو مجھے لگ رہا ہے. بھائی پارلیمنٹ نے تو اس پہ ہی دیکھیے ڈٹے گی نا کہ نہیں. دیکھیے 30 سیکنڈ یعنی پہلی شاٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کھیلی ہے. اب یہ پارلیمنٹ انہوں کھیلے نے بال پھینکا پارلیمان کو. یہ بیڈمنٹن ہو رہا ہے. پارلیمان نے اب کہا ہے کہ جناب ہماری طرف سے یہ قبول فرمائیے. اب وہ دوبارہ ان پہ پھینک دیں گے. ویسے اس میں ایک وہ 12واں کھلاڑی بھی ہے. وہ کون ہے؟ الیکشن کمیشن تھوڑا وہ انہوں نے الگ سے کر رکھا ہے. ان کا تو یہ ہے کہ سر ہم کہانی شروع تو انہوں نے کی نا سر. آپ کے حکم پر 39 سیٹیں تو دے رہے ہیں. کہانی شروع تو الیکشن کمیشن سے ہوئی. میں یہ کہنا ابھی اب آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے ابھی بریک کے بعد نا مجھے ایک اور کمیٹی کی بھی بات کرنی ہے جو انتہائی ضروری تھی.